سورۃ القاریہ آیت نمبر 1، 20واں سپارہ، رکوع نمبر 26، سورۃ القاریہ آیت نمبر 1۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ القاریہ دلوں کو ہلا دینے والی۔ ما القاریہ کیا ہے دلوں کو ہلا دینے والی۔ وما ادراک ما القاریہ اور کیا معلوم میرے پیغمبر آپ کو، ما القاریہ کیا ہے دلوں کو ہلا دینے والی چیز۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم میرے عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا کرم اور فضل ہوا، قرآن مجید کی 100 صورتیں ہماری مکمل ہو چکی۔ اب 101 صورت جس کا نام سورۃ القاریہ ہے، اس کا آغاز کرنے لگے۔ کل آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا، جو حضرات خواب کے اندر اس صورت کو تلاوت کریں اس کی تعبیر کیا ہے، تو اس کی تعبیر کیا بتائی گئی تھی کہ عبادت اور تقوی میں اللہ ذوالجلال اس کو عزت عطا فرمائے، یعنی عبادت کی بھی وہ عزت کرے گا اور تقوی کی بھی کیا کرے گا، جیسے کل 18 محرم الحرام تھی، حضور علیہ السلام کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے صاحبزادے حضرت علی المعروف بھی زین العابدین، اور دوسرا لقب ہے ان کا سجاد، ان کی وفات کا دن تھا، تو ان کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ زین کا معنی ہے خوبصورتی، عبادت گزاروں کی خوبصورتی، اور دوسرا معنی سجاد، لقب ان کا سجاد ہے۔ سجاد کس کو کہتے ہیں جی؟ کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والے۔ تو خواب کی تعبیر ان پہ بڑی فٹ آ رہی، یعنی اتنے سجدے کرتے تھے کہ ان کا لقب ہی بن گیا سجاد۔ تو یہ کل آپ نے سماعت فرمائی خواب کی تعبیر۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی بھائی اللہ رب العزت کی عبادات شوق اور محبت سے اور لگن سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورۃ القاریہ کا قرآنی اور نزولی ترتیب ذکر کرنی ہے۔ قاریہ کا تعارف، اسمی معنوی ربط، اجمالی خلاصہ، سورت کا دعویٰ، اور آخر پہ امتیازات سورت۔ سب سے پہلی بات، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا کتنا نمبر ہے؟ تو یہ تو بالکل آسان ہے، 100 صورتیں مکمل ہو گئی ہیں سورہ فاتحہ تک سے لے کر سورۃ العادیات تک، اب ہے 101 سورت۔
نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 30واں۔ کتنا نمبر ہے؟ 30واں، یعنی 29 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ اور مکی صورت ہے جی، ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں ابتدائی صورتوں میں ہے یہ۔ اب اس صورت کا تعارف کیا ہے؟ یہ مکی صورت جو ہے، چونکہ اس میں قیامت کا ایک نام آیا ہے، قیامت کا القاریہ، آیت نمبر 1 اسی لفظ سے شروع ہو رہی ہے سورۃ القاریہ۔ تو القاریہ کا معنی کیا ہے؟ ہلا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی، ہلا کے رکھ دینے والی۔ کس کو؟ دل کو، انسان کو، تمام کائنات کی چیزوں کو۔ اسی مناسبت سے اللہ نے پوری سورت کا نام کیا رکھا ہے؟ سورۃ القاریہ۔ چھوٹی سی سورت ہے، 11 آیات ہے۔ کتنی آیات ہے جی؟ بالکل چھوٹی سی سورت ہے۔ اب اس سے پہلی سورت عادیات، اب اس کے ساتھ اس کو کیوں رکھا گیا؟ یعنی سورۃ العادیات کے بعد سورۃ القاریہ کیوں آئی؟ کیا ربط ہے، کیا مناسبت ہے؟ تو 2 ربط ہیں اس کے۔ پہلا ربط جس کو میں اسمی ربط بولتا ہوں، اسمی ربط کیا ہے؟ عادیات کی طرح فرما برداری ہوئی، عادیات کی طرح، ہاں۔ تو عادیات کس کو کہتے ہیں جی؟ گھوڑوں کو۔ تو اس طرح ہوئی تو پھر قیامت بڑی نزدیک ہے۔ یا عادیات کی طرح تم نے فرما برداری نہ کی نا، عادیات کی طرح اے انسانو تم نے فرما برداری نہ کی، تو پھر القاریہ بڑی قریب آ چکی ہے، دلوں کو ہلا دینے والی چیز بڑی قریب آ چکی ہے، پھر اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ اسمی ربط ہے۔ معنوی ربط کیا ہے جی؟ پچھلی صورت میں کفار کی ناشکری کا ذکر تھا۔ کس انسان کا ذکر تھا جی؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ انسان اپنے رب کا کیا ہے؟ بڑا ہی ناشکر ہے بھائی۔ اللہ گلہ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے۔ کس انسان سے؟ جو کافر ہے، جو رب کی نعمتیں استعمال کر کے رب کے حکم نہیں مانتا، رب کی بات نہیں مانتا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں بڑے ہی ناشکر ہے بھائی انسان۔ اب آج کی اس سورت قاریہ کے اندر اللہ ذوالجلال فرمائیں گے کہ کفار اور ناشکرے لوگوں کے لیے آخرت کا ڈراوا۔ کس کا ڈراوا ہے جی؟ کہ آخرت والے دن لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ انسان ہوں گے کس طرح؟ جس طرح بکھرے ہوئی روئی کی طرح، پراگندہ بکھرے ہوئے بالوں کی طرح۔ جس طرح انسان پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، ہر چیز جب انسان پریشان ہو، حیران ہو، تو اسے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جسم کی کیفیت کیا ہے، بال کدھر جا رہے ہیں، کپڑوں کا کیا حال ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب قاریہ آئے گی نا تو انسانوں کے حالات، انسانوں کے جسم بکھر جائیں گے، اس کی حالتیں، اس کے چہرے کی حالت، اس کے وجود کی حالت وہ کیا ہو جائے گی جی؟ بکھر جائے گی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں پھر اس وقت یہ تمہاری حالت ہوگی۔ ہاں اس حالت سے بچنا چاہتے ہو تو پھر عبادت شوق اور محبت سے کرو۔
عبادت شوق اور محبت سے کر لو۔ تو اس میں آخرت کے اللہ پاک نے فرمایا کیا ذکر کیا کہ پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی روئی کی طرح، اور انسان ہو جائیں گے بکھرے ہوئے بستروں کی طرح۔ اب آخری پہ اجمالی خلاصہ اس صورت کا 3 احوال قیامت۔ کتنے جی؟ قیامت کے 3 احوال۔ انسان کی حالت کیا ہوگی، پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی، اور اس وقت کچھ لوگ ان کے جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، کیا ہوں گے؟ جن کے نامہ اعمال نیکیوں والا پلہ بھاری ہو گیا وہ خوش زندگی گزارنے والے ہوں گے، فی عیشت راضیہ، اور جن کے نامہ مال نیک نامہ مال والا پلہ ہلکا ہو گیا تو وہ کیا ہوں گے جی؟ حاویہ کے اندر ہوں گے۔ اس کے اندر حاویہ۔ تمہیں کیا مطلب پتہ ہے کہ کیا ہے حاویہ؟ تم کیا جانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا نار حامیہ، وہ آگ ہے سخت گرم، سخت گرم۔ تو اللہ پاک نے قیامت کے احوال ذکر فرمائے ہیں، 3 جزا سزا کا ذکر ہے کہ جس کے نامہ اعمال زیادہ بھاری ہوئے نیک اعمال والا پلہ وہ کامیاب ہے، اور جس کے نیک اعمال والا پلہ ہلکا ہو گیا وہ کیا ہو جائے گا جی؟ ناکام۔ تو اس میں اللہ پاک اجمالی خلاصہ کیا ہے یہ ذکر کر دیا۔ اب اس صورت کا دعویٰ کیا ہے جی؟ تخویف اخروی برائے کفار، یعنی جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، رب کے حکم توڑنے والے ہیں، ان کو اللہ پاک آخرت کا ڈراوا دے رہے ہیں کہ اگر آج دنیا میں تم بچ بھی گئے نا میرے عذاب سے تو آخرت کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے، تمہارا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ اور سب سے آخر میں اب امتیازات سورۃ القاریہ کیا ہیں؟ اللہ پاک نے 3 چیزیں کا ذکر فرمایا۔ کتنی چیزیں جی؟ 3۔ پہلی الفراش المبثوث، الفراش المبثوث کہ انسان کی حالت کیا ہوگی جی؟ اس وقت بے تابی میں وہ بکھر جائے گا، گھبراہٹ جب آئے گی نا، آج بھی انسان کے دل جب گھبرا جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، میرے جسم کی کیفیت کیا ہے، میرے کپڑوں کی حالت کیا ہے، میرے بالوں کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہ الفاظ آپ کو یہی ملیں گے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کسی صورت میں نہیں۔ دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں اہن المنفوش، پہاڑوں کی کیفیت کیا ہوگی جی؟ روئی کے گال، روئی بالکل ہلکی ہوتی ہے، دھنی ہوئی، جب ہوا چال پڑے تو روئی اڑتی ہے یا نہیں اڑتی؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح روئی اڑتی ہے نا، قیامت کے قریب پہاڑ بھی ایسے اڑ رہے ہوں۔ اور آج اس وقت اللہ پاک تھوڑی تھوڑی جھلکیاں ہمیں دکھا رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں کے اوپر سے اکثر پتھر تو گرتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پہاڑوں کے اوپر تیزی سے پتھروں کا گرنا، پھر ان پتھروں کا چال پڑنا اور آبادیوں میں آ جانا، تو پھر یہ ایک جھلک تو اللہ نے کچھ دکھا دیا ہے۔ قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا، اس سے بڑا منظر ہوگا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑنے لگ جائیں گے فضا کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کے ان ہولناک مناظر سے محفوظ فرمائے۔ اور سب سے آخر میں اللہ پاک نے جو لفظ ذکر کیا وہ ہے حاویہ، فَأُمُّهُ حاویہ، ٹھکانہ ان جہنمیوں کا حاویہ ہے۔ حاویہ کس کو کہتے ہیں؟ حاویہ جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے۔ جہنم کے اندر کیا ہے جی؟ ایک گڑھا ہے جو بہت ہی گہرا ہے کہ پتھر اگر اس میں گرایا جائے تو کئی سال وہ جاتا رہے گا نیچے۔
ویسے بندہ پتھر گرائے تو دیر ہی نہیں لگتی جیتے جانے، لیکن وہ کئی سال لگ جائیں گے۔ تو میں نے آج آپ حضرات کے سامنے اس پوری سورت کا خلاصہ جو سورۃ القاریہ کا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کل انشاءاللہ ان آیات کی ہم وضاحت کریں گے۔ 3 آیات جو آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ دلوں کو ہلا دینے والی، دل ہل جائیں گے، زمین بھی ہل جائے گی، آسمان بھی ہل جائے گا، پہاڑ بھی ہل جائیں گے۔ اور اللہ پاک نے یہ لفظ 3 دفعہ ذکر کیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، تاکید لائے۔ اور کسی لفظ کی تاکید آ جائے نا تو اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ اللہ پاک کل قیامت والے دن ہمیں ان مناظر سے محفوظ فرمائے، اور اس سے بچنے کے لیے آج دنیا میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔